بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرنے کا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین اور مجھے میرا دین. سورہ الکافرون جس کی میں نے تلاوت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، 6 آیات اس سورت میں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اے کافروں. اس کے بعد کی 4 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی کی جو دعوت دے رہے تھے اور آپ کے مخاطبین جن جن کی بندگی کر رہے تھے ان کے درمیان، جس کو کہ اعلان برت کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل برت کا اعلان. اور 6 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ اور دین ہے اور میرے لیے میرا راستہ اور دین ہے. کیونکہ سورت کا آغاز اور آیت کا آغاز تل سے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، اس لیے یہ بات واضح اور صاف ہے کہ آگے جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے ہدایت کے مطابق کہی جا رہی ہے. تو خطاب کیا گیا ہے کہ ایک کافروں، اور پورے قرآن مجید میں حضور کے مخالفین جو کفر و شرک کی بے شمار گندگیوں کے اندر مبتلا تھے، ان سے کہیں بھی اس طرح خطاب نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ یہ کافر ہیں، اور بھی جگہ جگہ ان کا ذکر کافروں کی حیثیت سے تو آیا ہے، لیکن ایک کافروں کہہ کر کبھی کہیں بھی خطاب سوائے اس ایک جگہ سے نہیں کیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے کے، کافر ڈکلیئر کر کے ان سے جو خطاب کیا ہے کہ اے کافروں، یہ کیوں اختیار کیا ہے؟ کیونکہ لہجے میں شدت ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اس کے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار ہے. ان کے الفاظ میں کافر کہہ کر اعلان کرنا تو کافر کے قسم کی بری بات ہے جو ان کے سلسلے میں کہی گئی.
ان کے بارے میں کہی گئی. لیکن زیادہ صحیح بات دراصل یہ ہے کہ یہ سورت مکے کی زندگی کے آخری دنوں کی سورت ہے. یہ سورت اس وقت کی سورت ہے جب مکے کے رہنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10-12 سال کی دعوت کے نتیجے میں حق کو آشکار کر چکے تھے، ظاہر کر چکے تھے، اور ان کے لیے اس کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، اس سے کوئی نہ مانتے. اور یہ وہ وقت آ گیا تھا جب حضور کو ہجرت کا حکم مل گیا تھا اور آپ ہجرت کرنے والے تھے. یثرب میں، مدینے میں کچھ لوگوں نے آپ کو ٹھکانا آپ کے سامنے اس کی پیشکش کی تھی اور مدینے ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو داستانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک تو اس نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ غلبہ بالآخر رسولوں کے لیے، اس لیے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں غالب ہے، اور اس لیے غلبہ بالآخر رسولوں کے. انا و رسولی، میں اور میرے رسول، یہی ہیں کہ جو غالب ہونے والے ہیں. اور بھی مختلف اندازیں، مختلف جگہ بار بار اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدے کا اعلان فرمایا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غلبہ نبی کی زندگی میں نصیب ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی اس کو دکھا دیں. حضور سے بھی خطاب کر کے کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے انبیاء کے بارے میں یہی بات تھی کہ ہو سکتا ہے ہم تمہاری زندگی میں اس کو دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے بعد دکھائیں. اور دونوں قسم کی مثالیں قرآن مجید نے قصوں کے اندر بیان فرمائی کہ جن کو زندگی میں اپنی آنکھوں سے غلبہ دیکھنا نصیب ہوا اور جن کو کہ نہ دیکھنا نصیب ہوا، جو ان کی زندگی کے بعد غلبہ نصیب ہوا. جن کو حضور کی زندگی کے بعد غلبہ نصیب ہوا وہ حضور سے پہلے آنے والے وہ عظیم شان رسول تھے جن کو ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں. انجیل کی بے شمار عبارتیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بار بار اس بات کی تنبیہ کی تھی کہ اگر تم نے میری دعوت کا انکار کیا اور اس کو نہ مانا تو بالآخر تباہی اور ہلاکت تمہارا مقدر ہے. تو بظاہر تو یہودیوں نے اور رومیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ جو تنبیہ تھی یہ اس کے تقریباً 30 سال کے اندر پوری ہوئی، اور سن 61 میں رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ لگا دی، جس کے بعد دیوار باقی ہے، دیوار گریا کے نام سے، اور اب تک وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا ہے. اور لاکھوں آدمیوں کا خون بیت المقدس کے گلیوں میں بہایا اور باقی سارے یہودیوں کو گھیر کر دنیا کے اندر تر بتر کر دیا اور بڑی تعداد کو اپنے ساتھ غلام بنا کے یورپ لے گئے. اور یورپ میں بھی 2000 سال تک وہ ذلت کی زندگی بسر کرتے رہے. اس سے پوری تاریخ گواہ ہے. رکھا بھی ذلیل تھا، لباس بھی پہنائے جاتے تھے، خاص بات سے ان کے محلوں پہ حملے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، اور یہودی کو گالی تھا اور ایک ذلیل چیز کا نام تھا یورپ کے اندر. اور اب بھی اینٹی سیمیٹک کے نام سے یہودیوں کے مخالفین موجود. بعض موقع میں شبہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی ایسا ہوا تو یہودیوں تو غالب ہیں ان کی تجارت سے اور صحافت سے، معیشت سے اور ہر چیز سے، اور اب اسرائیل میں یہودی غالب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھا کہ اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس، کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسی دراز ہوگی یا لوگوں کے سہارے ان کو دنیا میں کوئی مقام نصیب ہو سکتا ہے. اور یہ بات صاف و ظاہر ہے کہ یہودیوں کو جو مقام بھی نصیب ہوا ہے وہ اپنے بل سے نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے ملکوں اور قوموں کے بل سے ہوا ہے. اسرائیل بھی اگر سلامت ہے تو انہیں کے بل پر ہے، اور اگر آج وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو نہ ان کے اپنے ممالک میں ان کے لیے کوئی جگہ ہوگی نہ اسرائیل کے لیے کوئی جگہ ہوگی. اور دوسرے اس کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قسم کے بھی عذاب آئے اگر وہ تباہی ہلاکت بربادی کے لیے نہ ہو، اب ہوائیں آئے یا طوفان آئے یا زلزلے آئے یا دشمن قومیں مسلط کی جائیں،
تو ذکر عذرن اور نذرا یہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے، اور یا تو اتمام حجت ہو جاتی ہے اور یا تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ کو تنبیہ بھی ہے، اور اگر وہ جاگ جائے تو اسی کے حصے میں غلبہ آ سکتا ہے، اور نہ جاگے تو دوسری قوم بھی اسی مقام پہ جا کر کھڑی کی جائے۔ یہ سب القوم غیرت، اللہ تعالیٰ تمہاری ہے کہ دوسری قوم کو بھی برپا کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ تو یہ تو ایک شبہ تھا جس کا جواب میں نے بیچ میں دے دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، اور جب قوم ان کو مارنے پر چل جاتی ہے، قتل کرنے پر، سب کے انبیاء کی داستانوں میں اس کی مثال موجود ہے کہ ہم نکال دیں گے اور ہم سنسار کر دیں گے اور ہم تم کو قتل کر دیں گے، اور قسم کی دھمکیاں جب اس پر مل جائیں تو پھر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ان کے نکلنے کے بعد پھر یا تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یا تلوار کے ذریعے ہلاک کی جاتی ہے، یا اور جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کا کرنا مقدر ہو چکا ہو۔ تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کافروں پر اس حد تک اتمام حجت ہو چکا کہ ان کو ایک کافر کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف اعلان برت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی نشانی ہے کہ اب آگے ہجرت کے اور جہاد کے مراحل ہیں، اور اسی لیے مسلمانوں کو بھی اس کے اندر یہ نوٹس ہے کہ اب مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا، ہجرت کرنا ہوگی، کافروں کے درمیان ملے جلے نہیں رہ سکتے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، اور بالآخر غلبہ تمہارا ہوگا۔ اس غلبے کے نتیجے میں جو کچھ ملنے والا ہے، اگر آپ یہ سوال کریں کہ سورت یہاں پر کیوں رکھی گئی ہے قرآن مجید میں، تو جو کچھ ملنے والا تھا کہ حضور کو خانہ کعبہ کے مکے فتح ہونے والا تھا، خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے حصے میں آنے والی تھی، پورا عرب آپ کے لیے مفتوح ہونے والا تھا، سارا عالم آپ کے قدموں پر گرنے والا تھا، کثرت اور وسعت نصیب ہونے والی تھی، جس کا اشارہ ہے سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہ اگر ہجرت کے بعد جہاد ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہوگی، اس کی بشارت اس کے بعد آنے والی صورت میں زیادہ نصر من اللہ فتح قریب۔ تو یہ دراصل پہلی آیت میں اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کی 4 آیات ہیں یہ تقریباً ایک ہی قسم کی بات کہتی نظر آتی ہے، جو میرا معبود ہے وہ تمہارا معبود نہیں ہے، میں تم اس کی بندگی کرنے والے نہیں، اور جو تمہارا معبود ہے میں اس کی بندگی ہرگز نہیں کروں گا، نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے بارے میں اگر 2 باتیں آپ سمجھ لیں تو پھر ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں بغیر کسی فعل کے استعمال کے کی جا سکتی ہیں۔ کوئی فعل نہیں ہوتا جملے میں، ورب نہیں ہوتا اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اردو کے اندر بھی آپ کو چھوٹا سا ورب فعل لگانا پڑتا ہے، وہ آدمی عالم ہے جب تک آپ نہ لگائیں بات پوری نہیں ہوتی۔ عربی کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بعض قرآن مجید کی 3-3، 4-4 سطور ہیں کہ جس میں کئی باتیں کہی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی ورب کا استعمال نہیں ہے، کوئی فعل کا استعمال نہیں ہے۔ اسی لیے عربی سے ترجمہ دوسری زبانوں کے اندر مشکل ہوتا ہے، اور صرف اسم کی بنیاد پہ یا ناؤنس کی بنیاد پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ ناؤن کے اندر کوئی زمانہ تو نہیں پایا جاتا حال کا یا مستقبل کا۔ میں جانے والا ہوں، یہ آج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میں کل جانے والا ہوں، یہ مستقبل کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو حال کا بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ترجمہ کرنے والے مفسرین نے سب اختلاف کیا ہے کہ ان 4 آیات کے معنی کیا ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو عربی کے اندر فعل بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بڑے محدود فعل ہیں۔ مطلب انگریزی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں انگریزی میں 12 ٹینس ہوتے ہیں، زمانے کے 12 افعال ہیں، ورب میں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اردو کے اندر تو کوئی حد ہی نہیں ہے جس میں ورب کی فعل کی مختلف قسمیں استعمال ہوتی ہیں۔ عربی کے اندر صرف 2 قسم کے فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک ماضی ظاہر و صاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نامکمل فعل، کام ابھی جاری ہے، یہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، بغیر حال و مستقبل کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ جائے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فعل ہو جائے، وہ جاتا ہے یہ بھی، اور وہ جائے گا یہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔
حال کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی، اور ایک کام جو جاری ہے جس کو آدمی کہے اس کے لیے بھی، کیونکہ اس میں یہی الفاظ استعمال ہوئی، یا تو اسم استعمال ہوئے، عابد کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، اور ایک ہوا ہے جو کہ حال اور مستقبل دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، میں بندگی نہیں کروں گا یا میں بندگی نہیں کرتا ہوں، اور تیسرا ایک جگہ ماضی کا بھی ہوا ہے کہ جن کی تم نے بندگی کی ہے۔ یہ میں نے دو باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ آپ اس کے ذریعے جو ترجمے کے اندر فرق ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، اس لیے کہ جو آدمی عربی نہ جانتا ہو تو وہ یا کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھے تو اس کو خاصی مشکل پیش آتی ان کا ترجمہ کرنا۔ یہ 4 آیتیں ہیں تو بعض لوگوں کے نزدیک تو پہلی 2 آیات کے اندر حال کا ذکر ہے کہ آج کے زمانے کا ذکر ہے کہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان کی بندگی نہیں کرتا، اور جو میرے معبود ہیں تم ان کی بندگی نہیں کرتا، اور دوسرے حصے کے اندر مستقبل کا ذکر ہے کہ جن کی میں بندگی کرتا ہوں اس کی تم بندگی نہیں کرو گے، اور جس کی بندگی تم کرتے ہو اس کی بندگی میں ان کی بندگی میں ہرگز نہیں کروں۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک ایسا میں نے کہا کہ گنجائش موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے مستقبل کا ذکر ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان کی بندگی کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرو، اور دوسرے کے اندر پھر حال کا ذکر ہے آگے کی 2 آیات۔ جیسا میں نے کہا کہ ان سب کی گنجائش عربی زبان میں جس طرح فعل ورب استعمال ہوتے ہیں ان کی گنجائش موجود ہے، اور بعض کے نزدیک پہلے 2 آیات میں دراصل ماضی کا ذکر ہے، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ بھی آیا، دوسری جو آیات ہے ان میں ماضی کا ذکر ہے، ماضی کا صیغہ بھی آیا ہے، اور میں عبادت کرنے والا نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا، تینوں ہی دراصل مراد ہے۔ لیکن اصل تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے اس میں ان معبودوں کے درمیان کہ جو حضور کے مخالفین کے معبود تھے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے درمیان ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے اندر ایک قطعی اعلان برت ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو معبود بنائے گا پھر وہ ان کو معبود نہ اس کو بنایا ہے، نہ بنا رہا ہے، نہ بنائے گا، جو کہ کفار کے معبود، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں گے اس کی بندگی کریں گے، پھر وہ اللہ کی بندگی ایسا کیا ہے نہ پہلے کبھی کی ہے، نہ آپ کر رہے ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گے، اب وہ اللہ کو ماننے کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کریں۔ کیونکہ میں نے اس وقت خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ تینوں زمانے اس کے اندر سمجھے جا سکتے ہیں، اور جو تفسیر آپ اٹھائیں گے کسی نے 2 معنی لیے ہیں، کسی نے تیسرے معنی لیے ہیں۔ اصل کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقل زمانے سے بالا ہو کر ہر زمانے کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ دونوں کے درمیان یہ واضح فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرنے والے۔ دوسری بات جو بڑی اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معبود اعلیٰ کا انکار تو دنیا کے اندر شاہ و ناز کیا گیا ہے، اور تقریباً سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں کو اس بات کا دعویٰ ہی ہے، اگر آپ کہیں کہ نہیں تم شرک کرتے ہو تو بڑے خفا اور ناراض ہوتے ہیں وہ کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، اور یہ تو اسی ایک خدا کی صفات کا ظہور ہے، صفت رحمت کا ظہور ہے، کلام کا ظہور ہے، وہ عیسیٰ کی ذات میں، اور اس طریقے سے یہ ہم اس کو یہ نہیں مانتے کوئی الگ خدا ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ یہودی تو مانتے ہی ایک خدا کو، ہندو بھی ایک ایشور کا تصور رکھتے ہیں جو سب خداؤں کے اوپر ایک خدا ہے اور جو سب کے اوپر بالا اور اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ کہ مکے کی زندگی میں تو جو آپ کے مخاطبین تھے وہ سب یہ مانتے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور اس بات کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان سے سوال جواب نقل کیا، ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، کہیں گے اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ زندگی اور موت کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تو ان کو ان باتوں میں کسی کا بھی انکار نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کو مانتے، اس لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی واضح طور پہ اس اقرار کے باوجود جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کر رہے، اگر تم اس کو بہت سے خداؤں میں سب سے اعلیٰ خدا مانتے ہو تو یہ بندگی نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس کی بندگی کی میں دعوت دے رہا ہوں، اس کی بندگی پر میں قائم ہوں،
اور نہ اس کی بندگی کا یہ طریقہ ہو جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ تیسری بات جو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہوئی ہے کہ معبود کا لفظ قرآن مجید نے جس کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا، الہ کے معنی ہمارے اردو ترجمہ کرنے والوں نے کہیں معبود کے کیے ہیں، کہیں حاکم کے بھی کیے ہیں حکم دینے والا، اور کہیں الہ کے بھی کیے ہیں صرف الہی سے۔ تو یہ قرآن کی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ لازماً پتھر ہی ہیں، بلکہ دو چیزیں جس کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں وہ معبود بن جائے۔ اگر آپ خلاصہ کہنا چاہیں جو کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے بھی آدمی وہ اختیار تسلیم کرے جو اختیار سے اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے الگ ہٹ کے کہ اس سے بے نیاز اس کا اختیار کر سکتا ہے، اپنا سمجھے تو خود معبود بن جائے، کسی پارلیمنٹ کا سمجھے تو وہ معبود بن جائے، قوم کا سمجھے تو قوم معبود بن جائے۔ کوئی بھی اختیار کہ وہ اللہ کے علاوہ اس کو اختیار حاصل ہے یا اللہ کے بالاتر اختیار حاصل ہے تو وہ معبود ہے، اور جس سے محبت اور وفاداری اور وابستگی اللہ کے برابر یا اس سے الگ ہٹ کے یا اس سے بالاتر ہو جائے وہ بھی معبود ہوگا۔ تو یہ اللہ کو ماننا نہ ماننا یہ اہم بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ میاں سروے کیے جاتے ہیں مغرب کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں دادی اور دہریہ تہذیب ہے، وہاں پر بھی امریکہ میں تو 93% لوگ جو ہیں وہ خدا پر یقین کرتے ہیں، اور یورپ ہندوستان میں بھی تقریباً 70 سے 80% لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں خدا کو۔ پہلے عرب بھی یہی کہتے تھے، ہندو بھی یہی کہتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا خدا کو تو مانتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ بات بڑی اہم تھی کہ جو تمہارے معبود ہے جس طرح کا وہ میرا معبود نہیں ہے، اس کی میں بندگی نہیں کرتا، جس طرح تم بندگی کرتے ہو شرک کے ساتھ اس طرح میں بندگی نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اگلی بات یہ بھی سمجھنے کی یہ بڑی اہم ہے کہ جدید دور میں اور پہلے بھی محدود پیمانے پر جو نئے نئے خدا پیدا ہوئے ہیں یہ لازماً مجسم خدا نہیں ہے، جس طرح پتھر تھے اور سورج اور چاند تھے یا گائے تھی یا آسمان اور زمین کے لوگ پرستش کرتے تھے یا فصلوں کی پرستش کرتے تھے، یہ اس طریقے کے خداؤں سے کے علاوہ بھی خدا خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ آدمی کا اپنا نفس جو ہے، اپنی خواہش نفس جو ہے وہ بھی معبود اور خدا بن سکتی ہے۔ پر رہے کا من اتخذ الہہ ہوا ہو، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا؟ تو خواہش نفس تو دیکھی نہیں جاتی، آدمی اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن خواہش نفس کی کہ آدمی پیروی کرتا ہے اسی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے وہ معبود اللہ تعالیٰ نے خود ہی شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ تو وہ کر سکتے ہیں کام جو اللہ تعالیٰ سے ماورا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی وہی معبود ہے۔ اگر آدمی قوم سے وفاداری رکھے ملک سے تو خدا کی وفاداری کے اوپر ہو تو وہ بھی جو ہے وہ معبود ہو جائے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ خدا کا انکار تو شاذ و ناز، آج بھی شاذ و ناز ہے اور پہلے بھی شاذ و ناز ہے۔ اصل چیز یہ ہے خدا کا اختیار اور اس کے ساتھ محبت اور وفاداری اور اس کی بندگی، اس کے اندر اس کی صفات میں دوسرے آ کر شریک ہوتے ہیں اور بندگی کے اندر دوسرے آ کر شریک ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں اپنے موجودہ زمانے کا تو عیسائیت کا جو شرک تھا وہ تو چلتے ہی رہا۔ جس شرک کا آغاز یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوا تو آپ نے نام سنا ہوگا نیوٹن کا، آپ نے جو بھی تھوڑے بہت پڑھ لیتے نیوٹن کا نام سنا ہوگا، 16ویں صدی کا ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے نظریہ پیش کیا کہ چاند سورج ستارے سب جو ہیں وہ گریویٹیشن پر ایک دوسرے کے درمیان باہمی کشش سے قائم ہے، سب بڑا مشہور نظریہ ہے یہ، اور نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پکا عیسائی تھا اور خدا پرست تھا اور موحد بھی تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ اور خدا بھی نہیں مانتا تھا بلکہ وہ خدا کا قائل تھا۔ اور اس نے اپنی کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اس سے خدا کی وحدانیت ثابت ہو اور خدا کا جو وجود ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، خدا کا انکار تو نہیں ہوا لیکن یہ ہوا خدا کو کی ضرورت اب دنیا کو چلانے کے لیے نہیں، دنیا تو قائم ہے اپنے گریویٹیشن کے اوپر اور چل رہی ہے، چاند ستارے سب قوانین و قدرت کے پابند ہیں، وہ جو قوانین ہیں ان قوانین پر دنیا چل رہی ہے۔ اس لیے خدا ہے تو موجود، پیدا بھی اس نے کیا ہے، قوانین بھی اس نے دیے ہیں، دنیا کو قائم بھی کیا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو،
دنیا اس کے بغیر قائم ہے اور چل رہی ہے. اس کا مغرب کے افکار میں اس کا نام ہوا گھڑی ساز خدا، کلاک میکر گاڈ. یعنی وہ جس نے گھڑی بنائی اس نے چابی بھر دی اور چابی بھر کے وہ الگ گوشے میں بیٹھ گیا اور وہ چابی کے بل پہ گھڑی چل رہی ہے برابر. اس میں خدا کی چلانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید نے جہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں پر یہ بات ضرور کہی کہ وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا. اور عرش جو ہے وہ اختیارات کا تخت سلطنت تو وہی ہوتا ہے جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، کہ حکومت اس کے ہاتھ میں. ثم استوى على العرش خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. پھر وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا. اور اسی بات کے لیے وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ جو بنا کر فارغ ہو گیا، بلکہ وہ تو اس کا تدبیر يدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک اس کا حکم چل رہا ہے، وہی تدبیر کر رہا ہے. پانی وہ برساتا ہے، کھیتی وہ اگاتا ہے، انسان وہ پیدا کرتا ہے، قوموں کی الٹ پلٹ وہ کرتا ہے. کسی کو حکومت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، حکومت چھینتا ہے تو وہ چھینتا ہے، ذلیل کرتا ہے تو وہ کرتا ہے. اس جو منتشا ہو تو دل منتشا عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے. ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں. اللہ لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے کائنات کے چلانے سے بے دخل جو ہے کرنا، یہ دراصل ماننے کے باوجود نہ ماننے کے برابر یہ زمانے کا شرک ہے. جب کائنات کو چلانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو انسان کی زندگی کو چلانے میں اس کی ضرورت نہیں. انسان خود ایک اور نظریہ یہ آیا کہ انسان اب بالغ ہو گیا. پہلے وہ بچہ تھا، بجلی کڑکی ڈر گیا سجدہ کر لیا، گائے نے دودھ دیا فائدہ ہوا سجدہ کر لیا، ہاتھی پیچھا پہاڑ پھٹا نقصان پہنچا اس کو سجدہ کر لیا. جس چیز سے نقصان فائدہ پہنچا سجدہ. بچہ تھا، عقل کی چیز پختہ نہیں تھی، اس لیے وہ بہت سے معبود بناتا گیا. پھر عقل بڑھی تو اس نے کہا نہیں اس میں معبود تو ٹھیک نہیں، ایک معبود ٹھیک ہے. اور اب بہت بالغ ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ ایک معبود کی بھی ہم کو ضرورت تو نہیں ہے زندگی چلانے کی. سیاست، معیشت، تجارت، حکومت، معاملات، کھانے، یہ تو ہم اس کے بغیر بھی چلا. انسان اب بالغ ہو گیا ہے اور بالغ ہو کر اپنے معاملات خود چلا سکتا ہے. اب جدید شرک یہ ہے کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے خدا نہیں ہے، خدا ہے، لیکن خدا کی ہم کو ضرورت نہیں. ہم نے اس کو زندگی سے بے دخل کر دیا، غیر ضروری بنا دیا ہے. وہ دوہری نہیں ہے خدا کا انکار کریں، خدا کے یہ سمجھتے ہیں خدا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہی جو ہے ختم ہو گیا کہ وہ ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس معبود کی بندگی کی دعوت حضور دے رہے تھے اور جس معبود کی حضور پیروی کر رہے تھے، اس کی جو صفات تھیں، اس کے جو اختیارات تھے، اس کا جو مقام تھا، اور جس طرح آپ بندگی کر رہے تھے اپنی پوری زندگی اس کے لیے خالص کر کے، اس طرح کی بندگی جو ہے جو نہیں کر رہا اس کا راستہ الگ ہے اور حضور کا راستہ الگ ہے. اور جو اسی طرح بندگی کرے جو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے اور تدبیر بھی کر رہا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے. اور آدمی کا تعلق اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا، بلکہ جذباتی تعلق ہے. وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، اس سے بھروسہ بھی کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا بھی ہے، کوئی خطرہ پہنچتا ہے ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے، مانتا اس سے، پریشانی اس کے آگے پھینکتا ہے، پرستش کے سارے مراسم ان کے لیے بجا لاتا ہے اور بندگی بھی اطاعت بھی اس کی کرتا ہے. یہ حضور کا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کی دعوت دی یہ اس کے معنی ہے. اور وہ معبود جو ہے جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو دراصل یہ پورا جو قرآن مجید کی دعوت ہے اللہ کی بندگی کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں. اور اسی لیے سورت کے نام بھی اور ہیں، اور جس کا ایک نام الاخلاص بھی ہے. سورہ قل اللہ احد کا نام بھی الاخلاص، اس کا نام بھی احادیث میں الاخلاص ہے، زندگی بندگی اللہ کے لیے خالص کرنا. ایک اور اس کا نام ہے منابضہ، جس کے معنی اٹھا کر پھینک دینا. اس لیے کہ سارے جھوٹے معبودوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کر یہ صورت پھینک دیتی ہے، ان سے اعلان برت کرتی ہے. تو فرمایا کہ لا عابد ما تعبدون. تو بہت سارے معنوں میں سے جو معنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہیں، میں اسی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. لا عابد ما تعبدون، میں بندگی نہیں کروں گا جس کی کہ تم بندگی کرتے. تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ کفار قریش آخر میں جب اس بات سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ حضور کسی طرح ان کی بات مانیں گے یا اپنی دعوت چھوڑ دیں گے یا اللہ کی بندگی کی طرف نہیں بلائیں گے، تو وہ یہ تجاویز لے کر آتے تھے کہ لین دین کر لیں، آپ کچھ آپ ترمیم کر لیں، کچھ ہم ترمیم کر لیں، کچھ آپ کی بات آپ مان لیں ہماری بات، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں.
آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبودوں کو برا نہ کہیں. یہ سارے سیرت میں واقعات نقل ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ ایک جو قرآن غیر حاضر، آپ ایک دوسرا قرآن لے آئے یا اسے تھوڑا سا بدل دیں تو پھر ہم اس کو مان لیں گے. حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن مجید کو بدل دوں. تو اس کا بھی جو ہے جو کفار کا مطالبہ تھا اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے مستقبل کے بارے میں، اور حال کی اس کے اندر ہے کہ نہ میں کرتا ہوں نہ کروں گا. جس کی بندگی تم کرتے ہو، جس طرح تم کرتے ہو اس طرح میں بندگی، یعنی اللہ کی بندگی بھی کرتے ہو تو میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح تم کرتے ہو. اور جو اللہ کے ساتھ شریک کر رکھتے ہیں اپنے آبا و اجداد اور بت اور جن اور بہت ساری چیزیں، ان کی بندگی بھی میں نے نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. بلا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی کہ میں کرتا ہوں. یا مستقبل کا ہی اشارہ ہے، حال کا بھی تم آپ کر رہے ہو اور نہ آئندہ کرنے والے. کوئی اب تم سے امید نہیں رہ گئی. جو دعوت تمہارے سامنے پیش ہو چکی، قرآن مجید میں سارے دلائل دیے، آفاق سے آسمان زمین سے ساری نشانیاں پیش کی، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں. اب تم سے تم کو مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ میں اپنا راستہ چھوڑ کے تمہارے راستے سے آؤں گا، اور نہ میں تم سے مجھے سے امید رہ گئی کہ تم اس کو چھوڑ کر اس راستے پر آؤ. تو فرمایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں بندگی کرنے والا جس کی تم نے بندگی کی ہے. یہاں ماضی کا صیغہ ہے. اب تم جس میں بعض لوگوں نے تو جیسا میں نے مستقبل کے معنی میں لیا ہے، بعد میں حال کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ میرا تعلیم یہاں پر ماضی کے معنی کے اندر یہ بات ہے کہ جس کی تم اب تک کرتے رہے ہو جن معبودوں کی، ان کی بندگی میں کرنے والے نہیں تھا کبھی بھی. یعنی حضور کی جو نبوت سے پہلے کی بھی زندگی تھی، نبوت کے بعد کی بھی زندگی تھی، آپ نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی کہ جھوٹے معبود کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح قرآن مجید میں تعلیم دی. یہ صحیح بات ہے، نہ آپ اس طرح سمجھتے تھے نہ جانتے تھے، لیکن اپنے فکر سے، فطرت سلیم سے اور دین حنیفی سے، جس کے ماننے والے عرب کے اندر بہت موجود تھے، آپ خدا کو ایک مانتے تھے، اسی کے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اسی کے لیے آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے، اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اسی سے انتظار کرتے تھے کہ مجھے روشنی دے دے، ہدایت دے دے، مجھے بتا دے میں تیری بندگی کیسے کروں. تو یہ تو آپ نے کبھی نہیں کی. تو یہ پہلے کی طرف بھی آپ اشارہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کبھی نہیں کی. ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی کہ میں کرتا ہوں. یہ تو پہلی جو تیسری آیت ہے، الفاظ بالکل ایک، ان دونوں کے درمیان ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے فرق کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے کا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں کر رہا، اور دوسرے کا مطلب یہ اس طرح عابد کے معنی، جیسا آپ میں نے کہا نا، آپ کہتے ہیں کہ آج جانے والا ہوں یا اگلے سال جانے والا ہوں. جانے والا کے اندر تو زمانہ کوئی بھی پایا جاتا ہے، ماضی کا بھی پایا جاتا ہے، حال کا بھی. میں تو جانے والا نہیں تھا کبھی بھی، یہ ماضی کا زمانہ ہے، کبھی بندگی کرنے والا نہیں تھا، اور نہ اب بندگی کرنے والا ہوں، اور نہ آئندہ کبھی بندگی کرنے والا ہوں گا. اس طریقے سے ہر لحاظ سے ہر زمانے میں ماضی، حال، مستقبل، ان معبودوں سے بھی کہ جو اللہ کے علاوہ اس کی بندگی میں آپ کے مخاطبین میں شریک کر رکھتے تھے، یا آپ سے پہلے شریک رہے ہیں، یا آپ کے بعد کبھی بھی شریک ہیں، یا اللہ کے صفات میں کوئی نقص اور خرابی کسی نے پیدا کی تو 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیے، 7ویں دن اس نے آرام کیا. تو بائبل تو یہی کہتی ہے، اس کی بھی قرآن میں تردید ہے تو ایسا نہیں ہوا مما مسنا من لغوب، ہم نے پیدا کیا، ہم فصل ہم پر نہیں چاہ رہی، ہم تھک نہیں گئے پیدا کر کے. 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کرنے سے ہم اتنے تھک گئے ہوں کہ ہم کو آرام کی ضرورت ہے. بیٹے، بیٹیاں، فرشتے، شفاعت، بے شمار چیزیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں. پھر حرام اور حلال کا اختیار کہ اگر تم ان کو چھوڑ کے کسی کی بھی اطاعت کرو گے حرام حلال میں تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے ساتھ معبود بنانا ہے. قانون دینے کا حق بھی صرف اسی کو ہے، اور اسی کی اطاعت کرو گے تو معبود ہے، اس کے علاوہ جس کی اطاعت کرو گے وہ معبود بن جائے گا. اس لحاظ سے ان 4 آیات کی ہر زمانے کے لیے نفی بھی ہو گئی، اور اس وقت جو حضور کو مارکا درتے کا مکے میں اس میں اعلان برت بھی ہو گیا. اس بات کا اعلان ہو گیا کہ تم اس میں جہاں پر تم پر کافر ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے. یہاں سے ایک اور سائل کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کی تکفیر کرے، یعنی اس پر کفر کا فتویٰ دے. یہ کام کافرانہ ہے، یہ عقیدہ کافرانہ ہے، یہ بات جو کہی ہے کفر پر مبنی ہے.
لیکن کافر کہنے کا معنی ہے کہ وہ امت مسلمان تو مسلمان رہے، کفار قریش کے بعد پر جب ان پر 13 سال میں حضور حق پہنچا چکے تھے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اپنا کفر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بار بار ذکر کیا ہے، یہ شرک کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ کہ 3 خدا ہیں، یہ شرک ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ خدا کا بیٹا بناتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک کا لیبل جو ہے وہ ان پر نہیں لگایا، مشرک کا فتویٰ نہیں دیا قرآن نے، کہیں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اہل کتاب کہتا رہا ہے، برابر کہ اہل کتاب ہے، یہ الگ الگ ذکر کیا ہے، یہ مشرکین یہ ہے مکے کے اور یہ اہل کتاب ہے، حالانکہ اہل کتاب بھی شرک کرنے والے تھے، وہ بھی کفر کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمارے جو اچھے صحت راسرو علماء ہیں، انہوں نے اس بات سے ہمیشہ پرہیز کیا کہ وہ کفر کے فتوے، اب تو بہت عام ہے، کسی آپ دار الفتویٰ میں چلے جائیں تو فرقہ فتویٰ کسی کے بارے میں مل جائے گا، دیوبندیوں کے بریلویوں کے بارے میں، بریلویوں کے دیوبندیوں کے بارے میں، بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں، مولانا شبلی نوانی کے بارے میں، مولانا حمد الدین فرائی کے بارے میں، مولانا مودودی کے بارے میں، سب کے بارے میں کفر کے فتوے جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت مرزا الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی مکاتیب میں کہ اگر کسی آدمی میں 99 وجوہات پائی جاتی ہیں جن کے بارے سے کفر کے بارے میں رائے بن سکتی ہو، اور ایک وجہ ہو جس سے وہ مسلمان شمار ہو سکتا ہو، اس کو مسلمان شمار ہو۔ وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو، یہ شیعوں کے بارے میں بحث انہوں نے کی ہے، سب واضح کیا ہے شیعوں میں یہ گمراہی ہے اور یہ، اس کے باوجود یہ اہل بدعت اہل ضلالت ہیں، گمراہ ہیں، لیکن اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو، جو ہمارے قبلے کی طرف نماز کر کے نماز پڑھیں، حدیث ہے، اور ہمارا ذبیحہ کھائیں، وہ ہم میں سے، وہ امت مسلمہ سے خارج نہیں ہوئے۔ تو قرآن مجید میں بھی جو احتیاط رکھی ہے اس صورت سے ظاہر ہے کہ حضور خود موجود تھے اور اس کے باوجود 12-13 سال تک جہاں ایک کافروں کہہ کر قرآن نے خطاب نہیں کیا۔ جب ہجرت کا وقت آ گیا، اتمام حجت ہو گیا، لڑائی کی نوبت آ گئی، جہاد کی نوبت آ رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کہہ کر خطاب کیا۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہے تمہارے لیے، میرے لیے میرا دین۔ دین کے معنی جیسا میں نے آپ سے عرض کیے ہیں 2 معنی، ایک معنی تو چلنے کا راستہ ہے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے، ایک معنی بدلے کے لیے، جزا اور سزا کے لیے۔ تاکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بدلے کا کیا ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے لیے اور میرے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ میرے لیے۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کہ اور بھی لوگوں نے کیا ہے، لیکن تقریباً سارے مفسرین نے اور سارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ میرا زندگی بسر کرنے کا راستہ میرا ہے اور تمہارا راستہ تمہارا ہے۔ اس لیے بھی یہاں پر پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو دراصل رواداری کی تعلیم ہے کہ تم اپنے راستے چلتے رہو، میں اپنا راستہ چلتا رہوں گا، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تم مجھے چھوڑوں گا۔ تو ہمارے بہت سے لیتے ہیں تمہیں ہم سے کیا ہے، ہم اپنے راستے پہ چلنا ہے تو اپنے راستے پہ چلو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اعلان نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ تو دراصل جنگ کا اعلان ہے کہ ہمارے تمہارے راستے الگ ہیں اور ان راستوں کا نتیجہ جو ہے وہ اب ایک دوسرے کی مخالفت اور ایک دوسرے سے اعلان برت اور ایک دوسرے کے خلاف جہاد ہے۔ اسی لیے مدینے جانے کے بعد جہاد شروع ہو گیا اور آپ نے چھوڑ نہیں دیا اہل مکہ کو ان کے حال پر، نہ مکے والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے تو مدینہ پہنچتے ہی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، حلیف تلاش کرنا شروع کیے، کون میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہودی مدینے میں رہتے ان سے آپ نے معاہدہ کیا، ان کو اپنی ریاست میں شامل کیا، ان کو شہریت کے سارے حقوق دیے اور یہ کہا کہ ہم سب ایک ملت واحد ہیں۔ اس کے بعد آپ نکل گئے اور قریش کا جس کا ذکر آ چکا ہے کہ ان کا تجارتی قافلوں کا راستہ تھا مدینے کے پاس سے گزرتا تھا، آپ نے سارے کافر مشرک قبائل سے معاہدے کیے، صلح کے اور امن کے، کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ آپ کو معلوم تھا پہلے ایک دشمن سے نپٹنا ہے اور وہ قریش کے دشمن ہے، وہ حملہ بھی کریں گے اور مٹانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ نے تو مدینہ پہنچتے ہی سے آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اب اس کے بعد ہجرت ہو گئی ہے، اس کے بعد جہاد بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، قتال بھی ہوگا۔ مکے میں حکم تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، وہ حکم واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ اب قتال کرو، اب لو، تلوار ہاتھ میں لو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً زیادہ لوگوں کی رائے ہے اور یہی صحیح ہے کہ یہ اعلان جو ہے اس کا نہیں ہے امن چین کا کہ تم اپنے راستہ چلتے رہو، میں اپنا راستہ چلوں گا، میں اپنے معبودوں کو جا کے مسجد میں پوچھتا رہوں گا، تم مندر گرجا میں جا کے اپنے معبودوں کو پوچھتے رہو، اور بلکہ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی
ان معبودوں سے ہٹایا جائے گا جو غلط معبود ہے. یہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جو جس کی بندگی کرنا چاہے بندگی کر سکتا ہے. چنانچہ عیسائیوں کو ہمیشہ اسلام میں اجازت ملی جزیہ قائم رکھو اور جس طرح چاہو بندگی کرو. یہودیوں کو آزادی ملی. تصویر تو یہ بنتی ہے مسلمانوں کی یہودیوں کی دشمنی جو ہے یہ 1300 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہے. یہ جھوٹی تصویر ہے. اس لیے کہ مدینے میں لڑائی نہیں ہوئی. اس کے بعد تو یہودی مسلمانوں کے درمیان جہاں بھی رہے بڑے امن چین اور سکون سے رہے, بڑی عزت سے رہے. اور اسپین میں تو جب وہ مقابلہ کرتے تھے یورپ میں, فرانس میں, انگلینڈ میں, جرمنی میں اپنی حالت سے, اسپین کو تو یہودی اپنا گولڈن ایج کہتے ہیں جو مسلمانوں کے تحت گزارا کہ ہمارا سنہری زمانہ تھا. عبادت کی آزادی تھی, بڑے بڑے فلسفی سائنسسٹ یہودیوں کے علماء سب مسلمانوں کے تحت آزادی سے عزت سے وقت گزارتے تھے. عیسائیوں کو اپنے معاملات طے کرنے کے لیے سب کی اپنی اپنی عدالتیں. آج تو مسلمان انگلینڈ میں کہے کہ میں اپنی شادی بیاہ کے قوانین اپنے قانون کے مطابق کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں میں غدار ہو. لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اجازت دی کہ یہودی عیسائی جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں, جس طرح بھی اپنے معاملات سے کرنا چاہیں طے کر سکیں. ہندوستان مسلمان آئے تو ایک علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہندو بھی جو ہے اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں. ان کے پاس بھی 4 کتابیں موجود ہیں, 4 وید موجود ہیں اور ان کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے مسلمانوں نے اپنے عبادت کی بندگی کی اجازت تو پوری کی. لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ نظام جو ہے وہ اطاعت کا نظام جو ہے, قانون کا نظام جو ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے اوپر قائم نہیں کرتا. لیکن دینکم ولی دین نے اسی بات کا اعلان ہے. یہ مختصر سی صورت جس کی حضور نے پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر آپ مغرب کی دونوں سنتوں میں اور فجر سے پہلے دونوں سنتوں میں یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اور فجر کے فرض میں بھی آپ سے ان دونوں صورتوں کا پڑھنا اس کی روایت موجود ہے. ہمیشہ آپ لمبی قرأت نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ لازماً بہت طویل قرأت ہو, بلکہ یہ 2 صورتیں بھی آپ سے فجر کے 2 فرائض میں بھی پڑھنا یہ ثابت ہے. پھر آپ نے رات کو سوتے ہوئے اسے پڑھنے کی بڑی تاکید. کئی صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو پڑھنے کو بتا دیں, رات کو کیا پڑھیں. آپ نے کہا یہ سورت جو شرک سے پاک و صاف کرتی ہے, تو سورہ الکافرون پڑھ کے سجایا گیا. اور آپ خود بھی جو ابھی آگے بھی صورتیں آنے والی ہیں پڑھتے بھی تھے, اپنے جسم پر دم بھی کرتے تھے ہاتھوں میں پھونک کر, اور 4 صورتوں کا ذکر آیا ہے. لیکن سورہ الکافرون کی آپ نے پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی. خود بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس لیے اسی میں سارا شرک سے برت اور اعلان ہے, اور سارے جھوٹے معبودوں سے اعلان برت ہے, اور اس اللہ واحد کی بندگی ہے جس کی دعوت قرآن مجید میں جو پیدا کرنے والا بھی ہے, بااختیار بھی ہے, حکمراں بھی ہے, جس سے آدمی کو سب سے بہتر محبت بھی کرنا چاہیے, سب سے بہتر ڈرنا بھی چاہیے, ہر چیز اس سے مانگنا چاہیے. سارے اختیارات کا مالک وہ ہے, بھروسہ اس پر کرنا چاہیے, حکم اس کا کرنا چاہیے. ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. ان سب کے ساتھ جو معبود ہے اس کے ساتھ اعلان ہے کہ ہمارا تو یہ معبود ہے, اور اس کے علاوہ ہم کسی طریقے سے کسی کی بندگی نہیں کرتے. اللہ کی بندگی بھی اس طرح نہیں کرتے اس میں دوسروں کو شریک کرتے. اس لحاظ سے یہ صورت جو ہے یہ ہجرت کی صورت بھی ہے, برت کی صورت بھی ہے, شرک سے پاکیزگی کی صورت بھی ہے, توحید کے اعلان کی صورت بھی ہے. اور جب مسلمان اس توحید کے مقام پہ پہنچ جائے, اس شرک سے پاک ہو جائے, تو پھر اس کے لیے فتح و نصرت اللہ نے مقدر کی ہے, جس کا ذکر کہ اس سے آنے والی صورت میں موجود ہے. واقع دعوانا الحمدللہ.